الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبتوں میں جنگ احد اور بدر کا ذکر چل رہا تھا، اور اس میں کامیابی اور کفار کی شکست کے تذکرے ہو رہے تھے۔ کفار کی ناکامی کا ذکر ہوا تھا۔ اچانک آج سے سود کا بیان شروع۔ کہاں احد کی جنگ، کہاں بدر کی باتیں، اور کہاں سود کی بات۔ تو قرآن نے تسلسل چھوڑ دیا، ایسا نہیں، برابر اس کا تسلسل ہے۔ جنگ احد اور بدر کے واقعے کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے جس میں سود کا بیان۔ کیا تعلق ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ضرورتاً ہوتی ہے۔ ضرورتاً جو جنگ ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہے، اور بلا ضرورت جو جنگ ہوتی ہے وہ فتنہ ہے، فساد ہے اور مضر ہے، نقصان ہے۔ ضرورت پر جنگ کرنا مفید ہے، بلا ضرورت جنگ کرنا یہ مضر اور نقصان ہوتا ہے۔ اب لوگ جنگوں کا ذہن کیوں پیدا کر لیتے ہیں، اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ لوگوں کے پاس جب سود کا مال زیادہ ہو جاتا ہے تو اس مال کے استعمال کرنے کے لیے جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں، لڑتے ہیں یا لڑاتے ہیں۔ کیا چیز آ گئی یہاں؟ سود کا مال آ گیا۔ جب سود کا مال آیا تو اس کو خرچ بھی کرنا ہے، تو خرچ کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، لہذا راستہ کون سا ڈھونڈتے ہیں؟ جنگوں کا راستہ۔ اس لیے قرآن نے کہا سود کا کاروبار مت کرو۔ سودی کاروبار کرنے سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ جنگ کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑتے بھی ہیں اور لڑاتے بھی ہیں۔ جی، لڑتے بھی ہیں اور لڑاتے بھی ہیں۔ تو لہذا جو قومیں ایسا کرتی ہیں ان قوموں سے آگاہ کیا گیا مسلمانوں کو، اے ایمان والو تم لوگ سود مت کھاؤ۔ ایک بات تو یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عرب کے لوگ پہلے بہت سود کھاتے تھے، عربی لوگ بہت سود کھاتے تھے۔
اور سود کھانے کی ترکیب کیا تھی ان کی؟ لوگوں کو قرض دے دیتے، یہ قرض لے، جب قرض دار مقروض آدمی جی جب قرض ادا نہیں کرتا تو تقاضے کرتے، تقاضا کرتے اور دینے پر وہ سہولت اس کے پاس نہیں ہوتی تو کہتے ایک کام کرو، ہم تم کو ایک سہولت دے دیں گے، تم ایک کام کرو۔ کیا ہے؟ ہم مدت بڑھا دیتے ہیں، تم کو اور ٹائم بڑھا دیتے ہیں، تم کو ٹائم بڑھا دیتے ہیں، تم کیا کرو قرض کو بڑھا دو، یعنی جتنا قرض ہے اس کو آگے کرو اور زیادہ قبول کر لو۔ دیتے نہیں تھے، جو دیے ہیں اس میں کو بڑھا دیتے، اور وہ بڑھانے کے نتیجے میں کیا کرتے؟ ٹائم دیتے۔ یہ کام عربوں میں تھا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو جی ایمان والو تم سود مت کھاؤ، دونا دون۔ سمجھے کیا اردو استعمال کیے ہیں اعلیٰ حضرت؟ دونا دون، 1 2 ڈبل، 1 2 ڈبل بڑھ کر، اس کو پرانی اردو میں دونا دون کہتے ہیں، دہرادون میں۔ اکثر اعلیٰ حضرت پرانی اردو ہی استعمال کیے ہیں، اور ہم اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے ہٹ کر کسی اور کا ترجمہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو اس میں اندر سمجھے زہر شامل کیا ہے وہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت پرانی اردو ہی استعمال کیے مگر عشق کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا قرض جو ہے، قرض بہت بڑی بلا بولتے ہیں۔ قرض کیا ہے؟ بہت بڑی بلا ہے، یہ پرانے لوگوں کی بات۔ حدیث میں حضور نے فرمایا القرض مقراض المحبت، قرض جو ہے محبت کی قیدی۔ قرض جب لے لیں گے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ محبت کٹ جاتی ہے، کتر جاتی ہے، جیسا کپڑا کاغذ پینچی کاٹ دیتی ہے ویسے محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ کیا؟ القرض مقراض المحبہ۔ تو یہ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی قرض لینا، تو لوگوں سے کہنا چاہیے تھا کہ اے لوگوں قرض مت لو، ایسا مت کرو، مگر ایمان والوں کو فرمانا، ایمان والوں کو فرمانا، کیونکہ سود لینا بڑا مزہ ہے جی، نہ محنت نہ تکلیف۔ آپ بنگلور پر نظر ڈالیں گے تو بڑے بڑے مسجدوں کے امام لوگ سود کھا رہے ہیں۔ سروے کر کے دکھا دوں تو اچھے آ جائیں گے، وہ موجودہ گورنمنٹ کے لوگ جیسا باہر آ رہے ہیں ویسے یہ باہر آ جائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم کیا لینا دینا؟ جہنم میں جانا، پہلے دن جہنم میں، اور بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے مسجدوں کے امام سود کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں۔ نہیں نہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ سلیپنگ پارٹنری کیا ہے؟ سلیپنگ پارٹنری کا کیا مطلب؟ میں سوچتے رہتا ہوں تو میں کام کروں، میرا پیسہ پڑے رہتا ہے تو میں لا کر کے دے، چاہے اس میں نقصان ہونے دو یا نفع، مجھے اتنا پرسنٹیج دے دے، یہی نا سلیپنگ پارٹنر۔ ایسے کتنے امام لوگ سلیپنگ پارٹنر، بہت مؤذن لوگ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بھکاری لوگ کر رہے ہیں، بھکاری لوگ کسی کو لا کے مال دیتے، پیسہ دیتے اور بیچ کر اس میں کچھ، اور لینے والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، ذرا کہتے دیا تو لگا کو دے دو۔
کچھ دیے تو اسے لگا کر دیتا ہوں، تو ٹکٹ لگتا ہے تو کون نہیں تیار؟ اور پھر کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، یوں ہی دے دیے، محبت میں دے دو بھائی، پھر اس کے بعد قرض حسنہ ہے واپس لے لو. تو مثال دیتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ گائے گوبر ڈالتی ہے تو کچھ لے کر اٹھتا ہے نا، کیا لے کر اٹھتی؟ اٹھاتے جب اٹھاتے ہیں تو گوبر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ نہیں معلوم ہے میرے صاحب. گوبر کے ساتھ پیشاب آتا ہے، زمین پر گوبر پڑے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں تو معلوم ہوا گوبر پڑا تو کچھ لگنا، تو ہمیں مال تم نہ دیا تو کچھ لگ کے آنا. کیا کیا دنیا، سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب کی طرف نظر ہے، اپنی طرف بھی نظر ہے. تو بہرحال بات کہاں چل رہی تھی؟ ایمان والوں. سود کی بات ایمان والوں سے کیوں کہی گئی؟ تو سود مت کھاؤ، سود لینا حرام ہے. یہ بڑی ڈیفیکلٹ بات ہے، یعنی یہ بڑا کڑوی دوا ہے. اب میں اعلان بیان کر دوں سود مت کھاؤ، سود کھانا حرام ہے، تو بینک والے آ جائیں گے، کیا کرنا؟ سود کے بغیر کیسا کاروبار کیسے چلانا؟ سمجھے؟ سود کے بغیر کاروبار کیسے چلانا؟ اس کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ ایسے سوالات آ جاتے ہیں. بڑا ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے یہ، اور بڑی کڑوی دوا ہے، جس کو ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں. بچہ کڑوی دوا کو سمجھتا نہیں، پہلے منہ میں شکر ڈال دیتے، بعد میں دوا دیتے. اب وہ مٹھاس رہتی ہے تو کڑوی دوا بھی اسی کے اندر گھس کر کے داخل ہو جاتی ہے، یا نہیں تو بعد مائیں پہلے دوا پلا دیتی، اس کے فوراً بعد شکر ڈالتی. تو کڑوی دوا پینے کے لیے جب تکلیف ہوتی ہے تو شکر ملا کر کے دے دی جاتی ہے. اسی طریقے سے سود کھانے سے منع کرنا کڑوی دوا تھی، اس میں شکر دے دیا. اے ایمان والو، کیا دے دیا؟ شکر دے. ایمان والا ہے، ایمان والا حجت نہیں کرتا، ایمان حجت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. رائی کے دانے کے بھی برابر اگر ایمان ہے، یہ کیوں، وہ کیا، یہ کیسا، وہ کیسا کا سوال ہی نہیں ہے. بس اللہ نے فرمایا، رسول نے بتا دیا، سر جھکانا ہمارا کام. آمنا وصدق. جی تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ کفار عرب سود کھاتے تھے، اور سود کے بارے میں کیا کرتے؟ قرض دے کر، قرضدار مقروض آدمی اگر قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کو بلا کر کیا کرتے؟ مہلت دیتے. مہلت کے صلے میں قرض بڑھا دیتے، دگنا کر دیتے، دو گنا کر دیتے. سمجھے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ایسا ایمان والو، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ. کون سی آیت کیسے پڑھنا، وہ ڈھنگ سے پڑھے تو مزہ ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم. مزے لینا، سمجھے؟ شکر کھایا، قرآن پڑھا تو مزے آنا، بات کیا تو مزے آنا. زبان کے چٹخارے نہیں، مٹخارے مارنا نہیں، روح مچلنے لگا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. دونا دون مت کرو. واتقوا اللہ، اس بات سے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈریں گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. تو یاد رکھیے، انسان کو مال سے فطری محبت ہے. انسان کو مال سے فطری محبت ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کو مال سے محبت نہ ہو.
مال سے محبت کرنا یہ انسان کا نیچر ہے. بھکاری ہے اسے بھی مال سے محبت، تاجر ہے اسے بھی مال سے محبت، مکانات بنایا اسے بھی مال سے محبت، زراعت والا ہے اسے بھی مال سے محبت، مولانا صاحب ان کو بھی مال سے محبت. سمجھے؟ کوئی انسان ایسا نہیں جو کہ مجھے مال سے محبت نہیں. مال سے محبت ہمارا نیچر ہے، سمجھے؟ وہ نکلتا نہیں. اس مال کی محبت کو کیسا کنورٹ کرنا، کس چیز میں ڈھالنا، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. تو اب یہ مال ہی کی محبت تھی جو آدمی کو بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک رواج میں لا لیا؟ سود کا رواج. کون سا رواج لا لیا؟ سود کا رواج. سود کے دینے لینے کا رواج کیسے پیدا ہوا؟ مال کی محبت سے. مال کی محبت سے سود کا رواج ہو گیا، اور ان لوگوں میں جو عرب کے کفار تھے ان کی گٹی میں سود کھانا پڑ گیا، ان کی گٹی میں پڑ گیا. اس زمانے کے عرب، اس زمانے کے عرب دوسرے حساب کے جی. تو ان کا مزاج بدلنا بڑا مشکل تھا. جو چیز نیچر ہو جائے، جو چیز گٹی میں پڑ جائے، اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. بگڑ گیا. اسی لیے عورت بگڑ گئی تو اسے سدھارنا بڑا مشکل ہے. تو کیسے سدھارنا اسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر بگڑ گئی ہے تو اس پر سختی مت کرو، حکمت سے اس کو سدھارو. اگر تم نے سختی کی، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا مزاج ٹیڑھا ہے، اتنا لا کے ڈالے تو کیا ڈالے؟ سوچو. ہماری عورتیں ایسا نہیں بولتی ہیں، آپ کی بولتی ہیں. بعض بولتے ہیں، بعض اگر بولتے ہیں تو پھر ہر عورت، بعض اگر بولتے ہیں تو وہ دوسرے کسی ہڈی سے پیدا ہوتی. پسلی ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کا مزاج ٹیڑھا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، ابھی خیال رکھنا. اس کا مزاج ٹیڑھا ہے. اب ٹیڑھے مزاج کو حکمت سے سدھارو. حضور فرماتے ہیں اگر اس کی مثال دیتے ہیں سرکار، جیسے ٹیڑھی لکڑی، اسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ سیدھا کرنے جانا تو کیا کرنا؟ ہاں، تو طلاق، خلا. طلاق آپ لوگوں کو سنے آ رہا ہے نا؟ میں باہر جا کے کھڑے سنیے، میری آواز آتی ہے. ہاں، اتنی مضبوط آواز. آزمانا ہو تو جا کے باہر کھڑی، آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو ٹیڑھا میں لکڑی ٹوٹ جاتی. ہاں، سرکار فرماتے ہیں عورت کو حکمت سے سدھارو، اس لیے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اگر تم سختی کرو گے تو لکڑی جیسے ٹوٹ جاتی ہے ویسے عورت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی واسطے آج کا ینگ جنریشن 5ویں جمعگی کے بعد نبھاتا نہیں ہے. کیا تو بھی ایک ایشو بنا لیتا ہے اور ٹوٹتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے، چونکہ ان کا مزاج اس کو سمجھنے کا مادہ نہیں رکھتا ہے. شادی کر لینا، 15 بچوں کے باپ ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. عورت کے مزاج کو سمجھنا، عورت کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی ٹیڑھی کے مزاج کو سدھارنا، اس کو اپنے مزاج پہ ڈھال لینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے جو ہر ایک کو نہیں ہے. ایسا کمال رکھنے والوں کو اللہ ان کے نصیب میں 2 2 3 3 4 4 رکھے. یہ نصیب والوں کے جی. ورنہ بس کیا ہے؟ مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ. 2 2 کرو، 3 3 کرو، 4 4. نہیں عدل قائم کر سکتے، وہ تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ایک وہ ایک کو بھی سنبھال نہیں سکتے تو روزے رکھ کر گزار دو. تو یہ نکالنا تھا
اس مزاج کو بدلنا تھا، تو اس مزاج کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اے ایمان، تمہارا بڑا مقام ہے، تمہارا بڑا مرتبہ ہے، تم ایسا مت کرو، تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ کافر کھاتے ہیں کھانے دو، بے ایمان کھاتے ہیں کھانے دو، وہ لوگ کرتے ہیں کرنے دو، ان کے اوپر وہ بے ایمان ہیں، بے ایمانوں سے ہماری کوئی بات نہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے کرتے، بے ایمانوں سے ہمارا کوئی تعلق، وہ کھاتے ہیں کھانے دو، وہ کرتے ہیں کرنے دو، ان کے لیے تیار ہے جہنم، وہ جاتے ہیں وہیں جانا ہے ان کو، مگر تمہارے لیے بہت بڑے انعامات ہیں، تمہارا اکرام ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہاری شان ہے، تمہاری عظمت ہے، اس لیے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اچھا، یہاں یہ بات بتائی گئی، سودی کاروبار میں، سود سمجھ میں آیا نا، وہ 2 روپے رہا تو بھی سود ہی ہے، 2000 رہا بھی تو سود ہی ہے، ایکسٹرا میں تجارت کو حلال، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سمجھے، اللہ نے تجارت تم پر حلال کی ہے اور سود کو تمہارے اوپر حرام کر دیا، بزنس کرو، یہ جائز، یہ حلال، سمجھے، گھر میں بیٹھ کر، گلی کوچوں میں پھر کر، سگریٹ میں کا دھواں لے کر کے، باپ دادا کی پراپرٹی مال جو آیا وہ کسی کو لگا کر کے آ رہا مجھے آ رہا، اس میں پارٹنر ہوں، سمجھے، پارٹنری کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ نقصان کے بھی ذمہ دار، فائدے کے بھی ذمہ دار، محنت کے بھی ذمہ دار، سمجھے، ہر اعتبار سے ذمہ دار ہونے کو بھاگی کہتے، بھاگی، بمبئی کی زبان میں بھاگی کہتے۔ تو سود لینا مسلمان پر کیا ہے؟ حرام۔ اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں کفار آپس میں لے لیتے ہیں، ان کے کافر سے کافر لے لیتا ہے تو ان کو ہو جانے دو، مسلمان کو۔ اب سودی کا سود لینا بھی حرام، سمجھ میں آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، مجھے کیا لینا دینا ہے، یہ بات واضح ہے۔ سودی کاروبار کا وٹنس، سود لینے والے کا وٹنس بننا بھی حرام، سودی کاروبار کی نسبت سے پیپر بنانے والا بھی، والے کے تعلق سے بھی کہا یہ حرام۔ مگر بعض علماء، عالم جو ہے کوئی راستہ نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، بعض علماء نے کہا یہ دار الحرب ہے، مگر اعلی حضرت نے اس کو دار الحرب نہیں کہا، دار السلام، اس لیے کہ نماز کی آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، تبلیغ کی آزادی ہے، سمجھے، اس میں پارٹنری میں ایک حق نہیں ہے ہمارا، وہ جمنے نہیں دیتے، بقیہ سب اجازت ہے۔ فرقہ پرست جو جماعتیں ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں نماز پڑھیں، مسجدیں بنائیں، یا اپنے اپنے طریقے پر چلیں۔ اب رمضان میں دیکھیے آواز اٹھتے ہی ہوٹل ہے رات بھر کھلی رہتی ہے، تو کہ سب پرمیشن ہے۔ تو یہ جب عبادت کی اجازت ہے، مذہب پر چلنے کی اجازت ہے، جی یہ تمام باتوں کی جب اجازت ہے تو یہ دار السلام ہوا، دار الاسلام، جی۔ مگر بعض علماء نے کہا یہ دار الحرب ہے۔ اب مفتیوں نے کہا کہ اگر آپ اپنا پیسہ وہاں چھوڑ دیں گے بینکوں میں تو پیسہ بڑھتے بڑھتے ان کے پاس جائے گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے، اس لیے تھوڑا راستہ وہ انہوں نے نکالا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں بولتا، ریکارڈ ہوتا ہے، انہوں نے راستہ نکالا ہے علماء، مفتیان کرام۔ اور پھر چونکہ اس ملک میں ہم کو کوئی کام کرنا ہے تو کچھ دے کر ہی کام نکالنا ہے، تو ایسے پر بھی بعض مفتیان نے کہا دے دیا جائے مگر لیا نہ جائے، دے دیا جائے مگر لیا نہ جائے۔ میری رائے مت پوچھیے، میری رائے اپنی جگہ مسلم ہے، یہ مفتیوں کی رائے ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا وہ یہی ہے کہ سود کا لینا حرام ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ سود خوار جی مسلمان بھی شامل ہیں، جیسے کفار کو کہا گیا وہ سود کھاتے ہیں، اگر وہی کام مسلمان سے ہو رہا ہے تو یہ مسلمان سے ہونا کیا ہے؟ حرام، اور کیا ہوا؟ گناہ۔ تو ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا تم ایسے گناہ کے کام مت کرو۔ اچھا، یہاں ذکر کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود دونا دون نہ کھاؤ، یعنی دو گنا مت کھاؤ گے۔ تو اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں دینے سے لینا بہت زیادہ سخت ہے، یعنی اپنی ضرورت پر سود دے کر کے کچھ لے لیا یہ بھی حرام ہے، مگر اس سے زیادہ سخت جو ہے کیا ہے؟ لینا۔ نہیں سمجھ ماری بات آپ کی؟ جی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا حدیث قدسی میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے محبوب بندوں کو تکلیف پہنچاتے۔ ایک تو یہ جنگ۔ دوسری جگہ حضور نے فرمایا سود کھانے والوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جی، سود کس سے کھاتا ہے آدمی؟ تماشے کی وجہ سے کہتا ہے، کیا مجھے تماشا ایک کھیل ہے میں سود دے دیتا ہوں بول کر۔ کب آدمی سود کا پیسہ لیتا ہے؟ جی، تماشا کرنے۔ کب لیتا ہے؟ جب اس کی ضرورت اور ایسی کہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں، تو اس کا نام کیا دیں گے آپ؟ مجبوری۔ مجبوری۔ تو مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، اللہ کے بندوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر جب یہ بات معلوم ہوئی واتقوا النار التي اعدت للكافرين، بڑی پیاری بات یہاں آئی ہے، اور اس آگ سے بچو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ بڑی پیاری بات یہاں علماء اور مفسر صوفیہ فرماتے ہیں، جہنم جو بنی ہے، جہنم کی آگ جو دہکائی گئی ہے وہ کافروں کے لیے ہی ہے، وہ ان کے واسطے سینکشن، سمجھے؟ اب اللہ فرماتا ان کے لیے جو آگ دہکائی گئی ہے یا ان کے لیے سینکشن کیا گیا ہے وہ انہی کی ہے، وہ اس کے سوا کہیں نہیں جائیں گے۔ مگر تم چلتے چلتے چھلانگ لگا کر کیوں چلے جاتے ہو؟ چھلانگ لگا کر کیوں جاتے ہو؟ تمہارے لیے وہ آگ نہیں بنائی گئی ہے۔ تو کیا بات بتانا چاہتا ہے قرآن؟ تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو جس کی وجہ سے چھلانگ مار دیتے ہو جہنم میں؟ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، اپنا دامن بچا کر یہ بات بتائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جسم کی بیماریاں ہیں، جس میں معمولی بیماری جیسے بخار آئی، درد سر آیا، درد بدن آیا، یہ معمولی سی بیماری۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو زیادہ تکلیف دیتی ہیں، جی، جو زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ ایک معمولی بیماری ہے اور ایک سب مطلب تکلیف دینے والی بیماری، اور ایک بیماری وہ ہے جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ یہ تین بیماریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار نہیں ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ زکام آ گیا، یہ سمجھے، لوز موشن ہو، یہ بھی ایک بیماری، سمجھے، وہی لوز موشن ہوتے 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 لوز کر دیا تو کمزور پڑ گیا، وہی سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ہی نفس کی سدھا بیماریاں ہیں، جیسے ہمارے جسم کی بیماریاں ہیں
वैसे नफ्स की भी बेशुमार बीमारियां हैं। उन तमाम बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत। जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई, माल की मोहब्बत आ गई, वो ऐसी बीमारी है कि कब्र को जाने तक छोड़ती नहीं जी। इसी वास्ते अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने ये तालीम दी है कि ज़कात अदा करके हटो मत, समझे, फितरा भी अदा करो, सदका भी अदा करो, खैरात भी अदा करो, इन्फाक भी दो, इस्तिबाक भी दो, 11वीं भी करो, 12वीं भी करो, छठी भी करो, मदरसे को भी दो, गरीब को भी दो, आलिम की भी खिदमत करो, बेचारे हाफिज की भी खिदमत करो। ये सब एक्स्ट्रा फिटिंग कह के लिए क्या निकल जाना, माल की मोहब्बत निकल जाना, समझे। माल की मोहब्बत निकालना कमाल है, माल का मैल निकालना कमाल नहीं, समझे। माल का मैल साल में एक बार ज़कात निकाल दो, माल का मैल निकाल दो। अरे बेवकूफ, माल का मैल निकालने की तालीम नहीं है इस्लाम में, माल की मोहब्बत दिल से निकाल असल ये जी। माल की मोहब्बत जब जड़ पर करती है तो अब माल को बढ़ाने का जज्बा बेदार होता है। कैसा करना, वो कैसा करना, ये कैसा करना, हाँ, ये पैसा उधर डाले तो एक्स्ट्रा आता है, वहां रखे तो वो एक्स्ट्रा बन के आता है, इधर कहीं को रखे। तो गोया आदमी सूदी कारोबार की तरफ भी आता है तो किस वजह से आता है, माल की। ये मोहब्बत ऐसी खतरनाक बीमारी है जो मरने तक छूटती। अब इसका इलाज क्या, इसका दो बातें हैं। माल की मोहब्बत खतरनाक बीमारी है और माल की मोहब्बत नेचर है, फितरत, फितरतन इंसान में माल की मोहब्बत। माल की मोहब्बत भी डाल दिया और माल की मोहब्बत को खतरनाक भी बता दिया, तो मौला इसका इलाज क्या है। तो हजरात सूफिया फरमाते हैं कि माल की मोहब्बत खतरनाक चीज है, इसका इलाज ये है कि तुम अपने अंदर कनाअत पैदा करो। क्या पैदा करो, कनाअत पैदा करो। जितना मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मौला जिस हाल में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुजुर्ग से लोगों ने आकर पूछा क्या हाल है आपका, तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छी हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, बीमारी में है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, परेशानी में पूछा कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और ये तालीम दी गई, एक तालीम दी गई कि जब भी कोई हमारी खैरियत पूछता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। नहीं बड़ा परेशान हूं, क्या कि अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है कि नहीं, आंखें मुझलक बैठ गए, माअज़ल्लाह। क्या क्या कुफरिया बकरी, क्या आदत डाल लेनी चाहिए हमें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, समझे। जी रहा हूं अल्लाह का फजल है, अगर मर जाता तो क्या होता, रोटी खा रहा हूं अल्लाह का फजल है, मिट्टी खाने का होता तो क्या करता, समझे। देख रहा हूं कुरान को, औलिया को, अंबिया को, बुजुर्गों को, इमामों को, उलमा को देख रहा हूं, मेरी आंखों की बीनाई सलामत है, अंधा हो जाता तो क्या करता। तो जो हाल इस वक्त हमारा है उस हाल पे शुक्रगुजार होना चाहिए, ये इलाज है उसका। हिर्स को जगह नहीं देना, और हिर्स के वजह से, माल की मोहब्बत की वजह से, माल को कमाने के जो गलत रास्ते हैं वो सब बंद करने के लिए क्या हमारे अंदर आ जाना चाहिए, कनाअत, कनाअत आना चाहिए। और फिर बड़ी प्यारी बात सूफिया ने फरमाई कि हर आदमी ये चाहता है कि ज्यादती, क्या है, माल ज्यादा हो, इज्जत ज्यादा हो, खाना ज्यादा हो, समझे। खाना खा सकता है कि नहीं खाता, ज्यादा होना। होटल में बैठकर यजमान बोलता है क्या होना, क्या होना, क्या क्या है, बोल। हाफिज साहब कुरान पढ़े जैसे पूरी लिस्ट पढ़, समझे, भेजा है, पाए है, कलीजी है, बोटी है, वो है, ये सब, हाँ वो 1 लाख कबाब खाता था, समझे। और फिर बिरयानी ला,
उसके बाद और क्या ला, परोठे ला, बोला रुमाली रोटी ला, सब टेबल पर जमा लेकर बैठ, समझे, खा कर बस हो गया। आधे से भी ज्यादा खाता नहीं, यजमान छोड़ करके पैसे दे देते और ऊपर से उसे बख्शीश अलग देते हैं। बड़ी शान से मुसलमान है? नहीं, ये बड़ी शान नहीं है, ये शान नहीं। अपने खाने में गरीब को शरीक करो, अपनी कमाई में अल्लाह वालों को शरीक करो। खुद खाकर छोड़ देते हैं तो किसको डालता है? भिखारी, भिखारी भी नहीं लेता आजकल, किसे डालना? जानवर को, कौन से मशहूर जानवर, वहां डालना। तो वैसी कैसी ग़िज़ा जो दूसरे के काम आए, क्या अच्छा होता वही पैसा किसी मदरसे में काम आ जाता, किसी मस्जिद में काम आ जाता, किसी अल्लाह वाले के काम आ जाता। अल्लाह वाला इबादत करता है तो इस ग़िज़ा से जो ताकत और खून बनता है, उसकी जो इबादत होती है, उसकी इबादत का अज्र देने वाले को भी हो जाता है। देने का मादा पैदा कीजिएगा और करना चाहिए। तो माल की मोहब्बत तक निकलना है तो क्या करना है? कनाअत पैदा करना है। और फिर माल ज्यादा होना, माल ज्यादा होना नहीं, खाना ज्यादा होना, खाना ज्यादा नहीं, बच्चे बहुत होना, बच्चे बहुत होना, ये कमाल की बात नहीं, समझे। वो दे दिया तो एकदम 4 देता, समझे, एक को 4 दे दिया, 4 औरतें हैं, देना शुरू कर लिया तो वहां 4, वहां 4, वहां 4, वहां 4, कितने हो गए? 16 हो गए। उसका देन है। तो बच्चे ज्यादा हो जाना कोई कमाल की बात नहीं है, माल की ज्यादती मांगना कमाल की बात नहीं है, और उम्रों की ज्यादती मांगना कमाल की बात नहीं है, बल्कि उसमें बरकत मांगो। क्या मांगो? बरकत मांगो। ये हाथ की उंगलियां चाटने का जो हुक्म दिया गया, तुम्हें क्या मालूम है कि खाने के किस दाने में अल्लाह बरकत देगा? एक दाना बरकत का चला गया इत्मीनान, तो क्या मांगना चाहिए? माल ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा ज्यादती नहीं बल्कि बरकत। ये तालीम दी गई, बरकत है तो मुख्तसर में भी हो जाता है। आज ये बातें बताने वाले, बयान करने वाले बहुत हैं, अमल की दुनिया में आना है तो बड़े बड़े इमामा भी जो है औंधे हो जाते हैं। ये आलिम जो बन के निकलते हैं, इनको मदरसे के जमाने से शुरू हो जाता है, फ्यूचर बनाना, फ्यूचर बनाना, फ्यूचर बनाना, हाथ गरम कैसा करना, जेब गरम कैसा करना, यहां से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं।